شادی کی ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ پارٹ 1 انوج اور ندھی کے نام ایک کہانی۔ شادی کی ایک رات پہلے میرے ہسبینڈ نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور ہوٹل کے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، بہت ضروری ہے، اور میں بھاگی چلی آئی۔ مگر جب اس نے کمرے کی کنڈی لگائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، انوج، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی اور وہ بناوٹی ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے نا تم میں، تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتی ہو۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ ختم کر دوں گا اور تمہاری غرور کو مٹی میں ملا دوں گا، کیونکہ انا اور غرور صرف مرد پر جچتا ہے۔ اگر عورت مرد کی برابری پر آ جائے تو پھر مرد کو اسے لگام دینی پڑتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے ہی میں تمہیں لگام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ایک دم سے وہ مجھ پر جھپٹ پڑا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں اس کی حرکتوں کو دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے انوج سے اس قدر جہالت کی امید نہ تھی۔ میں اس کی ہونے والی پتنی تھی۔ کل تو اس نے ویسے ہی مجھ سے سارے حق وصول کر لینے تھے، پھر شادی کی ایک رات پہلے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری چیخیں ہوٹل کے کمرے میں دم توڑ گئیں، کیونکہ اس کا جنون مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں بالکل سوج چکی تھیں۔ میں نے زرد رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جو کہ میری مہندی کا تھا، اور زرد لہنگے کے ساتھ ہی میرا چہرہ بھی بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری نسوں میں خون کا دوران ہی تھم چکا ہو اور میری سانس بالکل اٹک اٹک کر آ رہی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اپنی عزت، اپنی انا، اپنا غرور ایک شخص کے جنون کو سونپ آئی تھی۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا پتی تھا، میری عزت کا محافظ تھا، اسی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا تھا کہ میں منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ میری انا اور غرور کو توڑنے کا یہ حربہ مجھے اندر تک توڑ گیا تھا۔ میری عزت نفس پاش پاش ہو چکی تھی۔ کمرے میں میری ممی آئیں، وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں، کیونکہ اپنی مہندی کا جوڑا میں نے ہی انہیں اپنی پسند سے دلوایا تھا۔ میں اپنی شادی کو لے کر کے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ میرے اندر بھی ویسے ہی ارمان اور جذبات تھے جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں، مگر میرے ارمانوں پر ایک دم سے اس کے جنون کی کالک مل چکی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا فرق پڑنا تھا، کیونکہ شادی تو میری انوج سے ہی ہونے والی تھی، کیونکہ میں اس کی منگیتر تھی۔ ہماری سگائی 5 سال پہلے ہی ہو چکی تھی، جب میرے پتا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ انوج میرے پاپا کے دوست کا بیٹا تھا اور میرے پاپا کے پاس صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پاپا نے کبھی بھی ہمیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میرے پاپا ہاسپٹل کے بستر پر پڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوست کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ انوج بھی اس وقت کمرے میں موجود تھا اور میں بھی اپنے پاپا کو تکتے ہوئے بار بار آنسو صاف کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بابا سے بےحد محبت تھی اور میں ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ پاپا نے اپنے دوست اویناش انکل کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھا اور کہا، انوج کو میں نے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے اور میرے جانے کے بعد میری بیٹیاں بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ تم انہیں کبھی بھی اکیلا نہ ہونے دینا اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ اویناش انکل بھی کافی جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں میرے پاپا سے بہت محبت تھی اور ہمیں بھی وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا پہلے کب میں نے تمہاری بیٹیوں کو پرایا سمجھا ہے؟ میں اپنے بیٹے انوج کے لیے ندھی کا ہاتھ مانگتا ہوں اور اسے اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں
اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری باقی بیٹیاں بھی میری ذمہ داری رہیں گی۔ میرے پاپا ویناش انکل کی بات سن کر ایک دم خوش ہو گئے، جیسے ان کے سینے پر سے بوجھ اتر چکا ہو۔ میں چپ چاپ کھڑی ہوئی ان کے چہروں کو تک رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی انوج کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر بڑوں کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا اور میرے پاپا کے پاس زیادہ مہلت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا پلو انوج سے باندھنا چاہتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے اندر اندر ہماری منگنی کی رسم ہو گئی تھی اور اسپتال کے کمرے میں ہی انوج کی منگیتر بن گئی۔ میں پاپا کے سامنے اعتراض کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی چاہے میں نے انوج کے بارے میں ایسا ویسا کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ہمسفر بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خوشی خوشی ان کی خواہش کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ میں نے کبھی انوج پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں بھی اس رشتے سے خوش ہوں، بلکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے سختی کے ساتھ جھٹک دیتی تھی۔ میرے رویے کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹتا تھا۔ پاپا تو میری سگائی کروانے کے بعد ہی اس دنیا سے ودا ہو چکے تھے، اور مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بھی بننے کا فرض ادا کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سماج میں کوئی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے اور یہ سمجھے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے چاہے میں انوج کی منگیتر تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا تو میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ مجھے اس کا اچھا نہیں لگتا تھا آنا، کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے سماج کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ اگر آپ کا من صاف ہو تو زمانے کی ذرا سی بھی بات آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور یہی حالات میرے بھی تھا۔ مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں ہی اسے بار بار دھتکار دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی نہیں دکھاتی تھی کہ کہیں اسے شیری نہ مل جائے، کیونکہ تھا تو وہ ایک مرد ہی نہ، اور میں اس کی منگیتر تھی۔ اگر میری شادی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اگر میں اسے ذرا سی بھی ڈھیل دیتی یا اس سے مسکرا کر بات کر لیتی تو شاید وہ بہک جاتا، اور شادی سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور انوج ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ MBA کر رہا تھا اور میں باٹنی میں ماسٹرز کر رہی تھی، مگر ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے بھی میں کبھی اس سے نہیں ٹکرائی تھی۔ وہ میرے لیے ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسا بوال بن چکا تھا جس سے میں کنی کترا کر گزر جاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ذرا بھی وہ میرے قریب آئے اور ہم اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی جوان اور خوبصورت تھے، اور انوج تو ویسے بھی مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہے، اور منگنی کے بعد میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کافی حد تک جگہ بنا چکی تھی۔ مگر میری یہ بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی کہ میں اس کی محبت کے تعلق سے اس کے ساتھ بات نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے زمانے کا ڈر ستاتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف کوئی بھی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کی بڑی بہن کی گھر کی سردار ہوتی ہے، ایک ایسا پرندہ ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پروں میں دبا کے رکھتی ہے۔ بڑی بہن ایک رول ماڈل ہوتی ہے، اور میں اپنے رویے سے یہ بات چھوٹی بہنوں کو ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا کردار غلط ہے، اور میں انوج کے ساتھ مل کر گپیں لڑاتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں بھی کوئی چور نہ پیدا ہو اور وہ کسی کے ساتھ رشتہ نہ بنا لیں۔ اسی لیے میں نے اپنے جذبات کو اپنے دل کے تہہ خانے میں چھپا کے رکھا تھا۔ ہماری سگائی کو 2 سال کا ٹائم بیت چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں انوج نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اس سے پیار بھری باتیں کروں، اس کے ساتھ گھومنے باہر جاؤں، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات پر دھیان نہیں دیا، نہ ہی اس کو اپنے قریب آنے دیا، اور اس کا نتیجہ مجھے شادی سے ایک رات پہلے بھگتنا پڑا کہ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اور اس رات مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کیونکہ میری بے رخی کو انوج میری نفرت سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا میں اسے کوئی کمتر مرد سمجھتی ہوں،
اس لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اور مرد کی انا بہت طاقتور ہوتی ہے۔ مرد کی انا کو جنون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور وہی جنون اس نے مجھ پر نچھاور کر دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا یہ سخت رویہ میری ہی نظر میں مجھے تار تار کر کے رکھ دے گا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اس رویے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ہماری شادی کے ایک ہفتے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے انوج کے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ میرا اور انوج کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ہمارے گھر میں ہماری شادی کا شور اٹھنے لگا۔ ان 4 سالوں میں انوج کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا میں بے رخی دکھا کر اس سے پلو بچا کر چلی جاتی تھی۔ ایک بار بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے دل پر میرے رویے کی کس طرح کی چھاپ نقش ہو چکی ہے۔ ہماری شادی قریب تھی اور میرے اندر وہ سارے جذبات انگڑائیاں لینے لگے تھے جو ایک نوجوان لڑکی کے اندر جنم لیتے ہیں جب اس کی نئی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ میں انوج سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت کو میں جانتی ہی تھی کہ وہ کس قدر میرے پیچھے پاگل بنا رہتا ہے، اور پھر وہ تھک ہار کر چپ ہو گیا تھا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت ہی پوتر اور 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ اتر آئے، کیونکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں اور مجھے ان کی بھی عزت کا خیال رکھنا تھا، اور اپنی ودھوا ماں پر کوئی ایسی آنچ نہیں آنے دینی تھی کہ جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے 4 سال کے انتظار کے بعد آخر وہ دن آنے والا تھا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اگر انوج مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیار سے معافی مانگ کر اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی۔ تھی تو میں ایک عورت ہی، اور عورت اگر پہل کرے تو اچھی نہیں لگتی، لیکن میں نے 4 سالوں میں انوج کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ میں اب سارے حساب کتاب اس سے چکتا کرنا چاہتی تھی، مگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی میرے سارے حساب الٹے پڑ چکے تھے، کیونکہ شادی کے 1 ہفتے پہلے جب میں اپنی شادی کا جوڑا لینے جانے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی ایکسائٹڈ سی تیار ہو رہی تھی تو انوج بنا دستک کے ہی میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی، ایک دم سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، مجھے لگا شاید میرا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھونے لگا ہے۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اپنی بدگمانی سے اس سے کہا کہ میں سب جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مگر شادی سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 سال انتظار کر لیا ہے، تم 4 دن صبر نہیں کر سکتے؟ میرے لہجے میں تھوڑی سی کڑواہٹ آئی تو اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارا منگیتر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں مجھ پر جائز ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ وہ شاید کہنے کچھ اور آیا تھا، مگر میری اس حرکت کی وجہ سے اس کا رویہ بھی تلخ ہونے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے اس بات پر ہی بس نہیں کی، میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ڈالا اور کہنے لگا کہ بڑی اکڑ ہے نا تمہارے اندر، چاہوں تو 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مرد ایک چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر وہ ہر حد پار کر لیتا ہے، اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ رکھوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم مجھے یوں نظر انداز کر دیتی ہو جیسے مجھے کوئی چھوا چھوت کی بیماری ہو۔ یار ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی تو ہو سکتی ہے نا، مگر تم نے تو شاید مجھے دوستی کے بھی قابل نہیں سمجھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید تم میری محبت اور چاہت کے بھی لائق نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں کندھوں کو زور سے جھٹکے دیے۔ اب میرے لیے زیادہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا،
اس لیے میں نے زور سے تماچا اس کے گال پر رسید کیا، اور یہ میری ایسی بڑی غلطی تھی جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی کہ جو میری پوری زندگی کی خوشیاں نگل گئی۔ وہ بڑی حیرانی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ میں ایک جھٹکے میں اس کے سامنے سے ہٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں جو آج اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ آج اپنی شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گی، اور نہ جانے کیسے کیسے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، انوج کی باتوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور میں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایک مرد کی نفرت کو اپنے اندر شہد کی طرح گھول کر لیتی ہیں اور پھر منہ سے کہتی ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی بے دلی سے اپنی شادی کا جوڑا لیا تھا۔ ممی اور میری بہنیں بار بار مجھ سے ایکسائٹمنٹ میں پوچھ رہی تھیں کہ دیدی اس پر کس طرح کی جویلری ہونی چاہیے، لہنگے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اور ریسیپشن کی ڈریس کیسی ہونی چاہیے، مگر میں ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی رہی۔ میری ساری خوشیاں چھو منتر ہو گئی تھیں۔ بار بار مجھے انوج کے رویے یاد آنے لگا، اور اپنا وہ تھپڑ۔ گھر آتے آتے میں رونے والی ہو گئی تھی۔ کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا، دوسرا بھاگ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ کیا انوج اور ندھی کی شادی ہو جائے گی یا دونوں کی شادی ٹوٹ جائے گی؟ ندھی کے تھپڑ کے بعد انوج ندھی سے محبت کر پائے گا یا نہیں؟ یہ سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اگلا بھاگ ضرور دیکھیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔